مکہ مکرمہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری مولانا قاری محمد حنیف جلندری سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق معروف مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل نے اپنے حالیہ قیام مکہ مکرمہ کے دوران وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری مولانا قاری محمد حنیف جلندری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک و ملت کے دینی و تعلیمی امور، مدارس دینیہ کے کردار اور امت مسلمہ کے باہمی اتحاد و استحکام پر بات چیت ہوئی۔ دونوں شخصیات نے دینی خدمات کے فروغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مولانا طارق جمیل نے مکہ مکرمہ میں معروف عالم دین حضرت شیخ محمد مکی حجازی دامت برکاتہم سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے شیخ محمد مکی حجازی دامت برکاتہم کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا طارق جمیل کے ان روابط کا مقصد دینی طبقے کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانا اور علماء کرام کے درمیان خیرخواہی و تعاون کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ صدر جمعیت علماء تلنگانہ حافظ پیر شبیر احمد صاحب انتقال کر گئے۔ انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر، ملک و ملت کے مخلص و باوقار قائد حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج فجر کے وقت انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحوم طویل عرصے تک دینی و ملی خدمات میں مصروف رہے اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کی سربلندی، اتحاد امت اور عوامی فلاح و اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ وہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے بر صغیر میں اپنے اعتدال، بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ دینی و ملی حلقوں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ و متعلقین کو صبر جمیل نصیب کرے۔ ملک بھر میں آتش زدگی کے واقعات کے راز کی تحقیقات کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے مرکزی نائب صدر اور حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے سینئر مشترکہ سیکرٹری خطیب بنگال علامہ جنید الحبیب دامت برکاتہم نے ملک کے مختلف حصوں میں مسلسل آتش زدگی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں میرپور، چٹگام ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور تازہ ترین طور پر شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کارگو میں ہونے والی ہولناک آتش زدگیوں کو انہوں نے پراسرار قرار دیا۔ اس موقع پر علامہ جنید الحبیب نے کہا، کیا یہ محض حادثات اور بد انتظامی کا نتیجہ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی ہے جو ملک کی معیشت اور استحکام کو تباہ کرنے کے منصوبے پر مبنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر واقعے کے بعد عوام وقتی جذبات کے تحت احتجاج کرتے ہیں مگر جلد ہی سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے ان واقعات کے پیچھے کچھ پوشیدہ طاقتیں ہوں جو ملک کی ترقی اور سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر آتش زدگی کے پیچھے راز کو سامنے لایا جائے، غیر جانبدار اور ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیق کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ یہ آگے کیوں، کہاں اور کیسے بھڑک رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان واقعات کے پیچھے کوئی گروہ یا سازش کار فرما ہے تو ان کے خلاف سخت اور عبرتناک کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ یہ آگ نہیں رکے گی، یہ ملک کی ترقی کی بنیادوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آخر میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ہم گھبراہٹ میں نہیں بلکہ اتحاد، صبر اور ہوشیاری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ جو لوگ ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں انہیں کسی طور پر کامیاب نہ ہونے دیں۔ بنگلہ دیش ماضی میں بھی کئی بحرانوں سے گزر چکا ہے، اس بار بھی گزر جائے گا اگر ہم سچائی، دیانت اور اتحاد پر ثابت قدم رہیں۔